آج ہم ایک بہت ہی ذاتی ایک گہرے سفر کا جائزہ لے رہی ہیں۔ جی یہ کہانی ہے مارسل کراس کی، ایک جرمن شہری کی جو پہلے عیسائی تھے اور پھر اسلام کی طرف آئے۔ بالکل ہمارے پاس ان کے ایک یوٹیوب انٹرویو کے کچھ اہم حصے بھی ہیں جہاں وہ خود یہ سب بتا رہے ہیں۔ جی بالکل اور دیکھیں اس گفتگو کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، صحیح؟ بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ کیا سوالات تھے، کیا اندرونی کیفیت تھی، کیا چیزیں دریافت ہوئیں جنہوں نے مارسل کو اتنی بڑی تبدیلی کی طرف مائل کیا۔ خاص طور پر مغربی معاشرے میں رہتے ہوئے، بالکل جہاں اسلام کے بارے میں اکثر آپ جانتی ہیں منفی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو یہ دیکھنا اہم ہے کہ ان حالات میں سچ کی تلاش کیسے ہوتی ہے۔ اچھا، تو مارسل بتاتے ہیں کہ وہ ایک عیسائی گھرانے میں پلے بڑے، ہاں، خدا پر یقین رکھتے تھے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ ایتھیسٹ تھے، نہیں، خدا پر یقین تھا۔ ہاں، لیکن تثلیث کا جو تصور ہے نا عیسائیت میں، ٹرینٹی، جی وہ انہیں کبھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا، الجھن ہوتی تھی۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات، بچپن سے ہی ایک سوال تھا ان کے ذہن میں کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بنیادی سوال ہے۔ بالکل، اور انہیں اپنے مذہب میں اس کا کوئی واضح، کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل رہا تھا۔ اور یہی سوال کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ان کی پوری تلاش کا آپ کہہ لیں مرکز بن گیا۔ صحیح۔ یہ صرف ایک تجسس نہیں تھا ان کے لیے، وہ سمجھتے تھے کہ ایک سچے مذہب کو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، واضح جواب۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں اسلام کے بارے میں ان کے خیالات وہ بہت منفی تھے۔ اچھا؟ جی، جو میڈیا میں سنا تھا بس وہی، کہ یہ ایک جارحانہ مذہب ہے، پسماندہ ہے، خطرناک ہے۔ یہ تو عام تاثر پائے جاتا ہے اکثر۔ اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ 16-17 سال کی عمر تک ان کا کوئی مسلمان دوست تھا ہی نہیں۔ اچھا، تو ذاتی رابطہ کوئی نہیں تھا؟ کوئی نہیں، تو جو سنا بس وہی سچ مانتے تھے۔ یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میڈیا کا اثر کتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ پھر اسکول میں ان کی ملاقات ہوئی ایک پاکستانی لڑکے سے، ہاں، اور اس دوست نے بڑی حکمت سے بات شروع کی۔ پہلے اسلام کا نام نہیں لیا، اچھا، بس ایک خدا کا تصور، توحید، اس پر بات کی۔ مارسل فوراً مان گئے، کیونکہ یہ بات تو ان کے دل میں پہلے سے تھی کہیں نہ کہیں۔ صحیح، تثلیث سے تو وہ پہلے ہی مطمئن نہیں تھے۔ بالکل، تو جب بعد میں دوست نے بتایا کہ بھائی یہی تو اسلام ہے، تو مارشل حیران رہ گئے۔ کہ یہ تو وہی ہے جو میں سوچتا ہوں۔ ہاں، کہ یہ تو وہی عقائد ہیں جن پر میں خود پہنچ چکا ہوں، بس نام اسلام تھا۔ اور یہاں سے ان کی زندگی کا سب سے مشکل دور شروع ہوا، ایک شدید اندرونی کشمکش۔ کیسے؟ یہ جاننا کہ جس سچائی پر دل ٹھک گیا ہے وہ اسلام ہے، وہی اسلام جسے وہ اتنا منفی سمجھتے آئے تھے، یہ ان کے لیے ناقابل یقین تھا، بہت تکلیف دہ۔ سمجھ سکتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی، اے خدا پلیز یہ سچ نہ ہو، اللہ اکبر۔ اسلام کے علاوہ کچھ بھی ہو، مطلب اتنی شدید کیفیت تھی۔ اور یہ کشمکش کتنی دیر چلی؟ تقریباً 10 مہینے۔ 10 مہینے ہے، یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ جی، ایک طرف سچائی کا یقین، دل اور دماغ مان چکے تھے، دوسری طرف اسلام کی وہ منفی تصویر اور سماجی نتائج کا خوف کہ گھر والے کیا کہیں گے، دوست۔ بالکل، دوست کیا سوچیں گے، خاندان کا رد عمل کیا ہوگا، یہ جنگ تھی اصل میں۔ یہ دکھاتا ہے کہ تعصبات کتنی بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں سچائی کو قبول کرنے میں۔ پھر وہ وقت آیا جب انہیں اپنے سب سے اہم سوال کا جواب ملا۔ موت کے بعد والی زندگی کا؟ جی، ان کے دوست نے انہیں ایک کتاب دی جس میں موت کے بعد کی زندگی کی تفصیل تھی۔ اچھا۔ قبر سے لے کر حشر، حساب کتاب، جنت، دوزخ، پورا سفر۔ وہ کہتے ہیں اسے پڑھ کر میرا دل دہل گیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ یقیناً یہ زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ تو یہی وہ موڑ تھا جب ان کے اپنے الفاظ میں اسلام قبول نہ کرنے کے انجام کا خوف وہ اسلام قبول کرنے کے سماجی نتائج کے خوف سے بڑھ گیا۔ یعنی آخرت کا خوف دنیا کے خوف پر غالب آ گیا۔ بالکل، انہیں لگا کہ اب فیصلہ کرنا ہی ہوگا، مزید بھاگ نہیں سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی مرحلہ ہوتا ہے۔ اور آخر کار فیصلہ ہوا۔ ایک رات وہ گاڑی چلا رہے تھے، اچھا، اور انہیں اپنے اندر سے ایک واضح احساس ہوا کہ بس اب مزاحمت چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن بعد مسجد گئے، جمعہ کی نماز تھی۔ جی۔ نماز کے بعد تقریباً 200 لوگوں کے سامنے
انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ ماشاءاللہ، وہ لمحہ کیسا رہا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں بہت خوبصورت تھا۔ لوگ آگے بڑھے، گلے لگایا، بھائی کہا، وہ گرم جوشی، وہ استقبال ناقابل فراموش تھا۔ یقیناً نیا جنم ہوتا ہے ایک طرح سے۔ اور پھر وہ اپنے پہلے سجدے کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، اسے وہ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ کہتے ہیں۔ اللہ، کہتے ہیں ایسا سکون ملا، ایسا اطمینان جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا، جیسے برسوں کی تلاش ختم ہو گئی۔ یہ بات بہت سے نئے مسلمان کہتے ہیں، سجدے میں جو کیفیت ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ چیلنجز تو فوراً شروع ہو گئے۔ اچھا، خاندان کی طرف سے؟ جی، رد عمل بہت شدید تھا۔ والد صاحب کا پہلا جملہ، تم جانتے ہو مسلمان سب دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اوہ، اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1995 کی بات ہے، مطلب 1911 سے بھی پہلے۔ اچھا، تو یہ تاثر تو پہلے سے موجود تھا۔ جی، والدہ تو شدید صدمے میں تھیں۔ مارسے خود مانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، کس بات کی؟ کہ وہ 10 مہینے جو وہ تحقیق کرتے رہے، انہوں نے اپنے والدین سے کوئی بات نہیں کی، انہیں بالکل اندھیرے میں رکھا۔ یہ ایک مشکل توازن ہوتا ہے کہ کب اور کیسے بتایا جائے۔ بالکل، اور یہ رد عمل یہ بھی دکھاتا ہے کہ اسلاموفوبیا کی جڑیں کتنی پرانی ہیں۔ صحیح کہا۔ پھر ثقافتی فرق بھی تو ہوگا، مسجد میں جانا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں شروع میں اجنبیت محسوس ہوتی تھی، ظاہر ہے ماحول بالکل مختلف تھا۔ لیکن مسلم کمیونٹی کی طرف سے جو گرم جوشی ملی، جو مدد ملی، بھائی چارہ، اس نے بہت آسانی پیدا کی۔ وہ اجنبیت جلد ختم ہو گئی۔ یہ کمیونٹی کا احساس بہت اہم ہوتا ہے۔ اس پورے سفر میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا، اہم اسباق، جیسے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، خاص طور پر ان کی رحم دلی، فتح مکہ کا واقعہ، اس نے انہیں بہت متاثر کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جی وہ تو ایک مثال ہے۔ پھر نماز کی اہمیت کو سمجھا کہ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ بالکل، خالق سے تعلق کا ذریعہ۔ اور ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہوئی جو مغرب میں عام ہے، کون سی؟ کہ مسلمان بننے کا مطلب ہے اپنی جرمن ثقافت چھوڑ کر عرب بن جانا۔ اچھا، ہاں یہ بہت لوگ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں، اسلام تو عالمگیر ہے، یہ مختلف ثقافتوں کو قبول کرتا ہے، جب تک وہ بنیادی اصولوں سے نہ ٹکرائیں۔ بالکل، یہ تنوع تو اسلام کی خوبصورتی ہے۔ صحیح۔ آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی تبدیلی کیا آئی اسلام قبول کرنے کے بعد؟ تو کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا، دل کا سکون۔ سکون۔ وہ سکون جو زندگی کا مقصد جاننے سے ملتا ہے، اپنے خالق کو پہچاننے سے ملتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مارسل کراس کی کہانی یہ صرف مذہب بدلنے کی کہانی نہیں، یہ سچائی کی ایک آپ کہیں اتھک تلاش ہے، شدید اندرونی جنگ پر قابو پانا ہے، سماجی دباؤ کے سامنے کھڑے رہنا ہے، اور آخر میں وہ اندرونی سکون پانا جو پھر تمام بیرونی مشکلات کے باوجود قائم رہتا ہے۔ انہوں نے آخر میں ایک آیت کا حوالہ بھی دیا، غیر مسلموں کے لیے قرآن سے۔ کون سی آیت؟ سورۃ المومنون کی آیت 115 کا مفہوم، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ تو بڑا بنیادی سوال ہے جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ بالکل، یہ غور و فکر کی دعوت ہے۔ اور یہ پوری گفتگو ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ ایک انسان کا ذاتی یقین، اس کی سماجی پہچان اور معاشرے کے پہلے سے بنے ہوئے خیالات، ان میں کیا تعلق ہے؟ ہاں، کوئی شخص اپنے اندر کی سچائی اور باہر کی دنیا کے نظریات میں توازن کیسے لاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنا پڑتا ہے۔